یہ دنیا کی جنت بنانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ آج ہم نبی کا یہ پیغام بھول گئے، قرآن حکیم کی اس تعلیم کو چھوڑ دیا، اور اللہ سے تعلق کے نتیجے میں جو دلوں میں پختہ یقین ذات باری تعالیٰ کا پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ یقین کا سفر کھوٹا کر لیا۔ یقین کی کیفیت نہیں رہی۔ اب یقین ہے یا تو دنیا کی سامراجی طاغوتی قوتوں کی حکمرانی کا کہ جی کیا کریں، ان کے بغیر تو ہمارا ملک چلے گا ہی نہیں، ذرا سی پالیسی تبدیل کر دی تو ہم اس قابل نہیں رہیں گے کہ ہمیں دنیا کی عالمی طاقتیں قرضے دے۔ پھر انہی کی شرائط پر مقرر کیا جاتا ہے آپ کا وزیر خزانہ، انہی کی شرائط پر مقرر کیا جاتا ہے آپ کا گورنر اسٹیٹ بینک، انہی کی شرائط پر مقرر کیا جاتا ہے آپ کا سیکرٹری خزانہ، اور آپ کے تمام مالیاتی معاشی امور۔ تو معیشت میں سوائے تباہی بربادی کی اور کیا ہوگا؟ آج اس سے بدتر صورتحال کیا ہے کہ ملک میں وسائل موجود، تخلیقی صلاحیتوں والے انسان موجود، دنیا کا بہترین زرعی ملک، اور وہ خوراک کا آرڈر دے رہا ہے کہ جی 3 لاکھ ٹن گندم باہر سے ہمیں آنی چاہیے۔ کہنے کو فری اکانومی مارکیٹ کا نعرہ ہے، لیکن دنیا میں سستی ترین چینی خرید کر آپ اس لیے نہیں لا سکتے کہ یہاں چینی مافیا اپنی مرضی سے قیمتیں مقرر کرتا ہے۔ فری مارکیٹ اکانومی میں تو لازمی ہے کہ جہاں سے مرضی خرید کر لائیں، کیوں پابندی لگا رکھی ہے؟ آج چینی پر سے پابندی باہر سے لانے پر ختم ہو جائے تو یہ ساری شوگر مافیا جو ہے، آٹے کی قیمت بڑھانے والے، یہ سب کے سب تباہ ہو جائے جی، ان کی جو لوٹ مار ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن ماشاءاللہ آپ کے حکمران ہیں، کہتے ہیں آپ کے ووٹ سے منتخب ہو کر آئے ہیں، تینوں چاروں بڑی پارٹیوں کے بڑے صنعت کار، سرمایہ دار اس بات میں متفق ہیں کہ چینی باہر سے نہیں منگائی جا سکتی، ہماری ہی چینی لینی ہے، چاہے 80 روپے کلو کیوں نہ ہو جائے۔ جب جی چاہا 4 سال سے گندم کا سٹاک موجود تھا، خرچ نہیں کیا، نہ باہر جانے دیا۔ اب جب جانے دیا تو اونے پونے داموں پرانی گندم جو ہے اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے دنیا بھر میں فروخت کر کے اب جناب گندم کا کال پڑ گیا کہ جی گندم باہر سے خرید کر لاؤ۔ یہی تو وہ انسان دشمن درندگی کے عمل ہے، اس کا انسانیت سے کیا تعلق ہے؟ ایسے حکمران طبقے کو تو سرعام سزا دینے کی ضرورت ہے جو اتنی درندگی پر اتر جائے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ پوری قوم اور ملک کو بیچنے کے لیے تیار ہو۔ فوڈ جہاں پیدا ہوتا ہے وہ ملک فوڈ کی پروڈکٹ باہر سے منگائے، اس سے بڑی ڈوب مرنے کی مقام کیا ہے؟ حکومتوں کا مقصد تو ملک کو جنت بنانا ہوتا ہے، وہ ملک کو جہنم بنانے کا کردار ادا کرے، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان انسان نہیں رہا جی، اور اس کے نتائج یہ تباہ کن بھگتے جا رہے ہیں۔ اور نئی دنیا کے ممالک نے ریگولیٹری اتھارٹیز بنا کر اپنے ملک کے نظم و نسق کو کنٹرول کیا ہے۔ اگر سرمایہ داروں یا سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی کھلی اجازت دی ہے تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے قوانین اور ضابطے بھی بنائے ہیں۔ کیوں دنیا کے بہت سے ملکوں کی یہ اتھارٹیز اپنے ان اداروں کو کنٹرول میں رکھتی ہیں کہ وہ مدر پدر آزاد ہو کر من مانا پرافٹ نہ استعمال کریں، اور ہمارے ہاں جب حکمران طبقے کا فائدہ ہوتا ہے تو فری اکانومی مارکیٹ کا مطلب ہوتا ہے ان کے مفاد کے لیے جو چاہے یہ فری لے آئیں، اور جب ان کے مفاد کے خلاف ہو تو جب چاہے بین لگا دو۔ انسانیت کے فائدے کے لیے تو نہیں، انسانیت کے جہنم بنانے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی اس سسٹم کی خرابی ہے۔ اور جو تیسرا بڑا مغالطہ شریف اور نیک لوگوں کو ہے کہ جی اسی ظلم کے نام نہاد جمہوری نظام میں ہی ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جی یہ جمہوریت اگر چلے گی، یہ جناب سسٹم چلے گا تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ بدماش کبھی خود بخود ٹھیک ہوتا ہے؟ جس کے منہ کو خون لگا ہوا ہو۔ کیا کبھی دیکھا ہے کہ خود بخود شیر شریف ہو جاتا ہے؟ شیر اگر شیر ہے تو درندہ ہے، اسے دوسرے کا خون پینا ہے، اس کو تو قابو کرنے کے لیے طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے درندے ہیں، ہاں جی۔ تو ان درندوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سسٹم جو انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرتا ہے
اور غافل بیچارے انسانوں کو جانور بنانے پر تلا ہوا ہے جب تک اس کو نہیں بدلا جاتا۔ انبیاء اسی کام کے لیے آتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے کے لیے دی جاتی تھی۔ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نہیں فرمائی جس کا حکومتی نظم و نسق سے تعلق نہ ہو۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی، تعلیمہ ایاہم کان مذموما بالخلافت العامتی، کہ عوامی مفاد کی حکومت قائم کرنے کے لیے آپ کی تمام تر تعلیمات تھیں۔ آج معاملہ کیا ہے کہ مسجد کی تعلیم صرف ذات کو نیک کرنے کے لیے، وہ غریب آدمی جمع ہو جاتے ہیں جمعے کے دن اور ان کو کہتے ہیں تم نیک ہو جاؤ۔ وہ جو سڑک پہ بدماشی کرنے والا نظام ہے، وہ جو عدالت میں ظلم پیدا کرنے والے لوگ ہیں، وہ جو سیاست میں انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی اتار رہے ہیں، وہ جو ادارے انسانوں کا خون چوس رہے ہیں، اس سسٹم کے خلاف کوئی بات نہیں، اس کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں، کوئی شعور نہیں۔ تو ایسے نیک بنانا کہ جو اس سسٹم میں درندوں کا چارہ بن جائیں، یہ بہت بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ تعلیم انسانوں کو انسان بنانے کی حکومت قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جو اس طرح تعلیم نہیں دیتا وہ دراصل حضور کی وراثت کا وارث نہیں ہے، اور نہ ہی وہ دین کی تعلیمات کے لیے کردار ادا کرنے والا ہے۔ آج اس چیز کو سمجھنا یہ ہماری بنیادی قومی اور دینی ضرورت ہے۔ جو جماعت جس قدر جلد اس حقیقت کو سمجھ جائے وہی کامیابی کی ضامن ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔